قدح میں ہے صہبائے آتش پنہاں، میرے قدح میں ہے صہبائے آتش پنہاں، بروب صفرا کباب دل سمندر کھینچ۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج وہ غزل کے جس کا آغاز پچھلے 4-5 دن سے ہو چکا تھا، آج اس کا آخری شعر آپ کی نظر اور بلا تاخیر اس کی توضیح و تشریح آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ۔ قدح یاد رکھیے گا بڑے پیالے کو کہتے ہیں۔ غالب کا ایک بڑا معروف شعر ہے کہ دیتے ہیں بازا ظرف قدح خار دیکھ کر، اور اسی طرح سے معروف غزل غالب کی کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قدح کا لفظ غالب کے پسندیدہ الفاظ میں سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیالہ، ایک بڑا پیالہ۔ میرے قدح میں ہے صہبائے آتش پنہاں، صہبا جو ہے وہ شراب کو کہتے ہیں، آتش پنہاں آتش آگ کو کہتے ہیں، اور پنہاں چھپی ہوئی، مخفی، نہاں۔ یہ پنہاں کا لفظ جو ہے یہ نہاں کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی یہ پنہاں کہہ لیں یا نہاں کہہ لیں، دونوں کا ایک ہی مطلب اور مفہوم ہوتا ہے۔ تو صہبائے آتش پنہاں یعنی چھپی ہوئی آگ کی شراب، یا آتش خاموش۔ آتش پنہاں کو آتش خاموش بھی کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ غالب کے یہاں یہ ترکیب بھی مستعمل ہے، آتش خاموش۔ تو چھپی ہوئی شراب یا آتش خاموش کی شراب۔ اور دوسرا مصرع، اس کی بھی ایک مرتبہ مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ بروب صفرا، صفرا کہتے ہیں دسترخوان کو، اور دسترخوان کے بارے میں سمجھ لیں کہ اس کو صرف خوان بھی کہا جاتا ہے، خوان یا دسترخوان یا صفرا، اور اسی کو عربی میں جو ہے مائدہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، مائدہ۔ اس کے لیے 3-4 لفظ ہو گئے، اور مائدہ کا لفظ بھی جو ہے وہ غالب کے ہاں جو ہے وہ مستعمل ہے، مائدہ لذت درد، یعنی لذت درد کا دسترخوان۔ اس کے بعد کباب، کباب کو کہتے ہیں دل سمندر کھینچ۔ سمندر یاد رکھیے گا کہ یہ وہ سمندر نہیں ہے جو کہ قلزم کے معنی میں یا بحر کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد ایک جانور ہے، یا کیڑا کہہ لیں، بلکہ جانور کہنے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آگ میں رہتا ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ آگ کا کام ویسے تو جلا دینا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر چیز میرے مالک کے تابع ہے۔ وہ چاہے پانی سے جلانے کا کام لے لے اور آگ سے بجھانے کا کام لے لے، یہ مالک کی مرضی ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے آگ کو کہا کہ آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو دیکھیں اللہ کی شان کہ ویسے تو آگ جلا دیتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو کہ آگ کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے، اس کی زندگی آگ ہے۔ اب آتے ہیں اس کی توضیح کی طرف۔ غالب کہتا ہے کہ میرے قدح میں ہے صہبائے آتش پنہاں، کہ اے میرے ہم نشیں، اے میرے ہم نفس، میرے پیالے کے اندر چھپی ہوئی آگ کی شراب ہے۔ اب یہاں قدح سے کیا مراد اور چھپی ہوئی آگ کی شراب سے کیا مراد؟ میں سمجھتا ہوں کہ قدح سے مراد یہاں غالب کا دیوان ہے، غالب کی پوئٹری ہے، اور صہبائے آتش پنہاں سے مراد وہ غزلیات ہیں، وہ اشعار ہیں جو اس دیوان میں درج ہیں۔ یعنی میرے ہاں ایک محبت اور عشق کی آگ ہے جو کہ بھڑک رہی ہے۔ میرے پیالے کے اندر کوئی عام شراب نہیں ہے، بلکہ صہبائے آتش پنہاں ہے، اور چھپی ہوئی آگ ظاہر ہے سوز پنہانی کو کہتے ہیں، اور سوز پنہانی سے مراد ہمیشہ محبت لی جاتی ہے، عشق لیا جاتا ہے۔ یعنی میرے دیوان میں یا میری زندگی میں اس کو کسی چیز بھی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن دیوان زیادہ مناسب ہے، اشعار زیادہ مناسب ہیں، پوئٹری زیادہ مناسب ہے، کہ میرے دیوان کے اندر چھپی ہوئی آگ کی شراب۔
یعنی آپ میرے دیوان کو جہاں سے بھی دیکھیں گے، جیسے وہ میر کا ہے نا کہ جہاں سے بھی میرے دیوان کو دیکھیں آپ کو ایک شور آتش انگیز نظر آئے گا. تو اسی طرح سے غالب کہتا ہے کہ میرے ہاں آپ کو، میرے قدم میں آپ کو چھپی ہوئی شراب، چھپی ہوئی آگ کی شراب جو ہے وہ نظر آئے گی. یعنی آتش عشق یا سوز پنہاں کی جو شراب ہے وہ نظر آئے گی آپ کو. اور یہاں پہ آ کے پھر غالب واضح لے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں باقی شعراء سے، کہ صرف آتش پنہاں کی شراب ہی نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو احباب بھی شراب نوشی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ تناول بھی فرماتے ہیں، کچھ کھاتے بھی ہیں. بطور خاص گوشت جو ہے وہ بڑا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے. تو غالب کہتا ہے کہ صرف شراب ہی نہیں، بروب سفرا کباب دل سمندر کھینچ، کہ میرے دسترخوان پر اس آتش پنہاں کی شراب کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے تو نے کباب بھی کھانے ہیں، تو وہ کباب کس کے ہوں گے؟ اس سمندر نامی جانور کے جو کہ آگ کے اندر رہتا ہے. یعنی آگ سے مناسبت رکھتے ہوئے جو کباب غالب نے پیش کیے ہیں اپنے دسترخوان پر، وہ کسی عام جانور کے نہیں، سمندر کے دل کے، وہ بھی سمندر کے دل کے کباب. اب اس میں لفظ دل جو ہے اس میں بھی بڑی لطافت ہے، کیونکہ دل کے اندر ہی جو ہے وہ عشق اور محبت جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو غالب کہتا ہے کہ آتش پنہاں کی شراب یا سوز پنہانی کی شراب بھی میرے دسترخوان پر آپ کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دل سمندر، یعنی وہ جانور جو کہ آگ میں رہتا ہے، اس کے جو ہے کباب آپ کو میسر آئیں گے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ میرے ہاں عشق و محبت کی جو سوزش ہے، اس کے جملہ جو لوازمات ہیں وہ آپ کو میسر ہوں. اب اس کو ذرا دوسرے اینگل میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یعنی میرے دیوان کے اندر آپ کو ہر قسم کا جو ہے وہ سامان ملے گا. اگر آپ میرے دیوان سے متمتع ہوں، میرے دیوان کو دیکھیں، تو جہاں سے بھی آپ دیکھیں گے یا جب بھی دیکھیں گے آپ کو جو ہے وہ آتش پنہاں کی شراب اور اس کے ساتھ ساتھ دل سمندر کے کباب وہ میسر آئیں گے. یعنی آپ کی تشفی ہو جائے گی. یعنی وہ آدمی جو کہ سوز عشق یا آتش عشق سے متعلق اشعار دیکھنا چاہے، وہ آپ کو، وہ اس کو بھرپور انداز میں میرے دیوان سے جو ہے وہ ملے گی. یا دوسرے لفظوں میں، میرے ہاں عشاق کے لیے، اہل علم کے لیے، اہل ذوق کے لیے جس دعوت کا اہتمام ہے، اس دعوت میں سوز عشق یا آتش عشق اور اس کے متعلقات آپ کو بھرپور انداز میں جو ہے وہ ملیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس غزل میں غالب نے بیسیکلی ایک تعلی کا اظہار کیا ہے، اور وہ بطور خاص اس غزل کے جو اوپر اشعار ہیں ان کو مد نظر رکھ کر کیا ہے، کیونکہ غالب کا ہر شعر اس غزل کے اندر فن کی دنیا کا ایک شاہکار ہے. ایک ایسی ردیف کہ کھینچ، اب دیکھیں نا، کھینچ ایک بڑی جو سمجھے کہ غیر مانوس سی ردیف شعراء کی دنیا میں، لیکن غالب نے اس ردیف کو کمال انداز میں جو ہے وہ استعمال کیا، اور بڑی مشکل قسم کے اشعار اور بڑی مشکل قسم کے مضامین بڑی سہولت کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ جو ہے اس میں پرو دی. اچھا، اس شعر کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ کھینچ، شاید اس سے مراد وہ تار کے اوپر جس طرح سے کباب چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ایک ایک کر کے ان کو کھینچتے ہیں، تو اس میں کھینچ کا لفظ جو ہے وہ ہماری اردو کے مطابق بھی جو ہے وہ مستعمل سمجھا جا سکتا ہے، کہ جس طرح سے تار کے اوپر سے یا سوراخ کے اوپر چڑھے ہوئے کباب جو ہے وہ ہم کھینچ کھینچ کر تناول کرتے ہیں. تو اس طرح سے گویا کہ غالب کے ہاں وہ کباب جو ہیں کسی سوراخ پر چڑھے ہوئے ہیں، سیخ پر چڑھے ہوئے ہیں، اور اس سیخ سے جو ہے وہ کھینچ کھینچ کر کھانے کی غالب نے ایک گنا دعوت دی ہے. تو ناظرین، امید ہے کہ یہ غزل جو ہے آج ختم ہو گئی اور آپ کو پسند آئی ہوگی.
اسی کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ابو غالب کی ایک اور غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دی جائے گی۔ میری کوشش ہوگی کہ پوری کا پورا دیوان غالب کا ہر شعر جو ہے آپ کی نظر کیا جائے، اور میرے ناقص علم کے مطابق یہ یوٹیوب پر ایک ایسا واحد چینل ہوگا کہ جس پر آپ کو غالب کے دیوان کی مکمل تشریح ملے گی، اور نہ اکا دکا غزل اور اکا دکا شعر جو ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی چینل پر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اسی کے ساتھ انیس دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔